اور قسط قرآن مجید کے اندر دو الفاظ استعمال ہوئے دوسرے مقامات پر بھی. تو اکثر مترجمین نے ان دونوں کو مترادف لفظ کے طور پر یعنی عدل و انصاف ہی ترجمہ کیا ہے. دو لفظ یہاں پر استعمال فرما، ایک عدل کا اور ایک قسط کا. صرف عدل یا قسط استعمال کر سکتے تھے لیکن یہاں پر عدل اور قسط دونوں یہاں پر استعمال کیا. اب اللہ رب العزت جب بھی کسی آیت کے اندر کوئی لفظ لے کے آتا ہے تو وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. ایک ایک لفظ جس آیت کے جس الفاظ کے شروع میں آئے ہیں بعد میں آئے ہیں اس کی حکمت ہوتی ہے. عدل کہتے ہیں کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، یعنی 50-50 کر کے آپ کسی چیز کو دو حصوں میں تقسیم کریں وہ عدل ہے. جبکہ قسط عدل سے اونچا درجہ ہے. قسط میں آپ نے برابر نہیں کرنا بلکہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو وہی دینا ہے. یعنی اگر دو گروپ ہو، ایک کا 60% ایک کا 40% ہو، آپ نے جس کا 60% بنتا ہوگا اس کو 60% دینا ہے اور جس کا 40% بنتا ہے اس کا 40%. اگر یہاں پر 50-50 کریں گے تو یہ زیادتی کے زمرے میں آئے گا. یہاں پر عدل اور قسط شروع میں جو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہا، جو مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. اب جو انتہائی اہم نقطہ ہے کہ جو ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ہیں ان کو حکم دیا تھا کہ آپ نے جو گروہ صلح پہ آمادہ نہیں ہو رہا اس کو صلح پہ آمادہ کرنے کے لیے لڑنا ہے، بائیکاٹ کرنا پڑے بائیکاٹ کرنا ہے. تو جب جو ثالثین ہیں وہ خود دوسرے گروہ کے ساتھ لڑیں گے تو یہ قدرتی طور پر اس ثالثین کے اندر بھی اس گروہ کے حوالے سے تعصب عصبیت پیدا ہوگا یا نفرت پیدا ہوگا اور وہ جانبداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ہیں ان کے اوپر انتہائی اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے تعصب میں پڑے بغیر، جانبداری کا مظاہرہ کیے بغیر، ذاتی مفادات کو خاطر میں لائے بغیر ایک قسط کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. آگے فرمائے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العزت قسط کرنے والوں کو محبت کرتا ہے.